اچھا، سالکین پر یہ افعال، یہ اعمال وارد کیے جاتے ہیں۔ بڑی نیکی کر رہا ہوگا ایک بندہ، سلوک طے کرنے والا، اچانک اس کا ورد رہ جائے گا، بعض اوقات اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا یار یہ میں نے کیا کر لیا، پھر اس کو خیال آئے گا، پھر روئے گا، چیخیں مارے گا، یا اللہ یہ میرے سے کیا خطا ہو گئی، میں اچھا بھلا چل رہا تھا، میں تو اچھا بھلا ترقی کر رہا تھا، روحانی طور پہ ایسے جا رہا تھا، وہ جیٹ طیارے کی طرح سمجھ لو میں چل رہا تھا، بس راکٹ کی طرح جا رہا تھا اوپر، اچانک یہ کیا ہو گیا، میرے سے تو گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، روئے گا اس کے اوپر۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے گناہ پہ رونا آ جائے، گناہ تو اس کے نصیب کا تھا، اس نے کر لیا، اب جو وہ رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عاجزی اس کو کیا مقام دلا دے جو وہ نیکی کا تسلسل نہیں اس کو دلا سکتا تھا۔ نیکی کے تسلسل سے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تکبر پیدا ہو جاتا، نیکی کے تسلسل میں اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس پر نادم ہو جاتا ہے، اس کا ایک تو دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، میں نا میں اتنے سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں، اب جس بندے نے پڑھی نہ وہ کہے گا یار اتنے سال سے میں تہجد نہیں پڑھ رہا، یہ کہے گا ہم جیسا، اور کیا کہے گا، بزرگان دین کے لیے تو یہ تھا نا بھائی انہوں نے 40 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہم 40 سال سے گناہ ہی کر رہے ہیں، کبھی نیکی نہیں کر سکے، ہے نا۔ تو ہمارے معاملات یہی ہیں، اور راہ سلوک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے، جب اس میں تکبر پیدا ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے تو اس کو غفلت ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر، اس غفلت میں وہ جو کر لے، گناہ کر لے، جو بھی ہو، بشری تقاضے ہیں وہ کرے گا، اب اس کو توبہ کی توفیق دی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ اپنی غلطی کو بھی ٹھیک کرے اور اس کا تکبر بھی ٹوٹ جائے، تو اپنے اعمال کو ایسے رکھیں کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی نیکی تو کی نہیں، یہ معاملات ہیں۔ آئے نہ آئے نظروں میں، دل میں ہی نظارہ کافی ہے۔